بسم اللہ الرحمن الرحیم ششماہی دوم بیضاوی شریف وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اور جب منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یعنی جب مومنین سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ تو یہ منافقین کا بیان ہے، اور اس سے پہلے جو آیت گزری اس میں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر، آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ تو پیچھے جو آیت ہے اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایمان کو ظاہر کرتے ہیں حالانکہ وہ دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، اور اسی طرح یہ آیت جو ہے اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو پھر تو یہ تکرار ہوئی، جیسے کہ حاشیہ نمبر 12 میں لکھ رہا ہے کہ جواب لما توہم، یہاں سے ایک وہم کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہم یہ کہ اس آیت میں تکرار ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہاں بظاہر تکرار ہے کہ دونوں آیتیں غرض دونوں کی الگ الگ ہے، بظاہر تکرار معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ پہلی آیت میں ان کے مذہب اور ان کے عقیدوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت کا مقصد جو ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ مومنین اور کفار کے ساتھ یہ منافقین ظاہری سلوک کیا رکھتے تھے، تو منافقین کا معاملہ اور ان کا سلوک اور ان کا رویہ مومنین اور کفار کے ساتھ کیا رہتا تھا، تو وہ یہاں بیان کیا ہے۔ تو بتا دیں بیان لمعاملتہم مع المؤمنین والکفار، یعنی تکرار نہیں ہے، یہ تو منافقین، یہاں سے منافقین کے معاملے کا بیان ہے، مومنین اور کفار کے ساتھ جو معاملہ ہے۔ وما صدرت بہ القصۃ، اور وہ کہ جس سے منافقین کے قصے کو شروع کیا گیا ہے، کہاں، یعنی نیچے حاشیے میں دے رہے ہیں کہ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، یہ جو شروع کیا گیا ہے تو بتائیں فمساقہ لبیان مذہبہم وتمہید نفاقہم، تو اب اس آیت کا لانا ان کے مذہب و عقیدوں کو بیان کرنے اور ان کے نفاق کو بتانے کے لیے ہے، وہ تو ان کے منافقین کے مذہب کو بیان کر لے اور ان کے نفاق کی تمہید کے لیے ہے۔ فلیس بتکریر، تو اب یہ حقیقت میں کوئی تکرار نہیں ہے۔ اب روا انا یا روبیا انا ابن ابی و اصحابہ استقبلہم نفر من الصحابۃ، یہ یہاں سے جو ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے ایک سند، تو یہ روایت یہاں سے ذکر کی جا رہی ہے، اور اس روایت کا تعلق کیا ہے، یعنی کہ یہ ایمان والوں سے کیسے مطلب ان کا رویہ تھا، کیسے یہ مذاق کرنا چاہتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا سے ہی اس کے تعلق سے ایک روایت ذکر کی، حالانکہ حاشیہ نمبر 13 میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو سند ہے وہ ہے عن السعد الصغیر عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ اس کی سند ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ سند میں ابو صالح ضعیف ہے، کلبی وہ کذب سے متہم ہے، اور صدی صغیر وہ تو کذاب ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ تو بتا رہے ہذہ الاسناد سلسلۃ الکذب لا سلسلۃ الذہب، یہ جو سند ہے یہ تو جھوٹ کی کڑی ہے، جھوٹ کی لڑی ہے، یہ سونے کی لڑی ہونی چاہیے نا، سلسلۃ الذہب نہیں ہے۔ اور وآثار الوضع علیہ لائحۃ، یہ حاشیے میں دیا گیا ہے کہ اور وضع کے آثار بھی اس پر نمودار ہیں کہ یہ موضوع ہے، موضوع کی علامت بھی اس میں ہے، تو یعنی یہ روایت موضوع ہے، اس پر دلیل دے رہے ہیں کہ حاشیے میں لأن سورۃ البقرۃ نزلت اول ما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ علی ما صححہ المحدثون
کہ اس نے کہ سورہ بقرہ حضور علیہ السلام کے مدینے میں آنے سے پہلے نازل ہوئی، اس کے مطابق کہ جس کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، یعنی حضور سورہ بقرہ کا نزول حضور کے مدینے کی طرف ہجرت سے قبل تھا، سورہ بقرہ کا نزول۔ وعلی رضی اللہ تعالی عنہ انما تزوج فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فی السنۃ الثانیہ، اور حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے نکاح سن 2 ہجری میں کیا ہے۔ فکیف یدعوہ ختنا، تو اب اس روایت میں ختن کہتے ہیں داماد کو، تو کیسے داماد بن گئے؟ کہ سورہ بقرہ کی بات ہے نا یہاں، تو روایت یہ سورہ بقرہ سے تعلق اس کا ہے، تو اس موضوع ہے یہ، کیونکہ اس میں حضور داماد کہا گیا ہے حضور کا حضرت علی کو، حالانکہ سورہ بقرہ کا نزول تو ہجرت سے پہلے ہے اور شادی جو ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال یعنی سن 2 ہجری میں ہے۔ ہاں، تو اب اس کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ رویہ روایت یہ کیا گیا ہے کہ انا ابن ابی، کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی استقبلہم، عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھیوں کا سامنا نفر من الصحابتی، صحابہ کی ایک جماعت سے ہوا۔ فقال لقومہ، تو اب یہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی اپنی قوم سے بولا، انظروا کیف اردو ہؤلاء السفہاء عنکم، دیکھو کیسے ان بے وقوفوں کو تم سے دور کرتا ہوں۔ معاذ اللہ، بے وقوف خود بے وقوف ہے یہ، تو کیسے ان بے وقوفوں کو تم سے دور کرتا ہوں، یعنی مسلمانوں کے بارے میں بولا۔ فاخذ بید ابی بکر، تو حضرت ابو بکر کا ہاتھ کو پکڑا، وقال، اور بولا، مرحبا بالصدیق، صدیق اکبر کے لیے خوش آمدید ہو، سید بنی تیم، جو بنی تیم کے سردار ہیں، شیخ الاسلام، وہ شیخ الاسلام ہیں، وہ ثانی رسول اللہ فی الغار، اور غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ساتھی ہیں، یعنی ساتھی ہیں، الباذل نفسہ و مالہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جان و مال کو نچھاور کرنے والے ہیں۔ ثم اخذ بید عمر، پھر اس نے عبداللہ ابن ابی نے حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑا، فقال مرحبا بالسید بنی عدی، اللہ اکبر، اور بولا کہ بنی عدی کے سردار کو خوش آمدید ہو، الفاروق، کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، القوی فی دینہ، اور اپنے دین میں بڑے مضبوط ہیں، الباذل نفسہ و مالہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی جان و مال کو حضور پر قربان کرنے والے، یعنی حضور کے لیے نچھاور کرنے والے۔ ثم اخذ بید علی، اللہ اکبر، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور بولا، مرحبا بابن عم رسول اللہ و ختنہ، خوش آمدید ہو رسول اللہ کے چچا زاد کو، تو حضرت علی چچا زاد ہے نا حضور کے، تو رسول اللہ کے چچا زاد کو، و ختنہ، حضم رسول اللہ کی ہے، و ختن رسول اللہ، اور رسول اللہ کے داماد کو، تو اس میں داماد کہا گیا، یہی موضوع ہونے کی اس میں علامت ہے۔ سید بنی ہاشم ما خلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا بنو ہاشم کے سردار کو خوش آمدید ہو۔ فنزلت هذه الآیات، تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا تعلق اس سے اور شان نزول یہ بتایا گیا، حالانکہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ ہاں، تو لقوا الذین، تو لقو فعل ماضی ہے، فعل ماضی اور جمع غائب کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب۔ تو اب یہ بنا کس سے؟ لقوا الذین، لقو تو اس کا مصدر آتا لقا، لقا المصادفۃ، معنی یافتن، پانا، تو مصادفہ کے معنی یعنی لقا کا معنی پانا،
یقال کا آیا تھا لقیتہ و لاقیتہ، میں نے اس کو پا لیا، لقیتہ و لاقیتہ، یعنی یہ ہم بولتے ہیں تو بتا رہے کب، اذا صادفتہ واستقبلتہ، یا آپ اس وقت کہتے ہیں جبکہ اس چیز کو پا لیں اور اس چیز کا سامنا کر لیں، تو تب لقیتہ و لاقیتہ بولا جاتا۔ ومنہ القیتہ، بتا رہے ہیں، اور لقا سے ہی القیتہ ہے، بتا رہے لقا کا معنی تو پانا ہے، اور القیت معنی یعنی القیت درہمن، میں نے درہم کو ڈال دیا، تو باب فعال میں جا کے تو ڈالنا معنی آتا ہے اس کا، پھینکنا ڈالنا، تو پھر مناسبت کیا ہو جائے گی، یعنی لقا آپ نے مشتق من بنا دیا اور القیت مشتق، دونوں کا معنی الگ الگ ہے، مناسبت کیا ہے، تو بتا رہے مناسبت ہے۔ القیت یہ بھی اسی سے ہی ہے، تو بتا رہے پھر کیسے، اذا طرحتہ، القیت تب بولتے ہیں اذا طرحتہ، جب کہ آپ کسی چیز کو ڈال دیں، تو مناسبت کیا، تو بتا رہے فإنک بطرحہ، تو آپ نے اس کو ڈال کر، اس کو ڈالنے کی وجہ سے، جعلتہ، آپ نے اس کو ایسا بنا دیا کہ یلقا، کہ اس کو پا لیا جائے گا، یعنی آپ نے اس کو ڈالنے کی وجہ سے ایسا بنا دیا کہ اب اس کو کوئی انسان اٹھا لے گا تو پا لیا جائے گا، یعنی یدرکو و یستقبلو، اس کو پا لیا جائے گا اور اس کا سامنا کر لیا جائے گا، تو یہ اس معنی مناسبت نکلی، یعنی آپ اس کو پھینک دیں گے تو دوسرا اٹھا لے گا، پا لے گا، تو خیر یہ ہوا۔ اچھا جعلتہ، آپ نے اس کو بنا دیا اس حیثیت کے کہ اس کو پا لیا جائے گا، یہ بتا رہا ہے کہ القیت میں جو حمزہ افعال ہوا نا تو وہ سیرورت کا ہوا، حاشیہ نمبر 2 کے نیچے کہا جا رہا حمزتہ للسیرورہ، اس کا حمزہ سیرورت کے لیے ہے، اور یہی جعل سے مراد ہے مصنف کی عبارت میں، یعنی جعلتہ لا للتعدیۃ، یعنی ہا ہنا حمزۃ الافعال للسیرورۃ لا للتعدیۃ کما یکون فی مکان آخر۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اور جب اپنے شیطان سرداروں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اللہ اکبر۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، تو خلو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں خلا 3 معنی میں ہے، خلو کے 3 معنی آتے ہیں، حاشیہ نمبر 3 میں ہے ذکر لخلا ثلاثۃ معان، اس کے 3 معنی ذکر کیے گئے ہیں، ایک تو الانفراد یعنی خلوت میں ہونا، تنہا ہونا، والمضی اور کیا ہے گزرنے کے معنی میں، والسخریہ اور مذاق کرنا۔ تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ یہ تنہائی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، جب انفراد کے معنی میں ہو اور تنہا ہونے کے معنی میں ہو تو الہ اس کا صلہ ہو سکتا ہے، اور با بھی ہو سکتا ہے اس کا صلہ، یعنی جب خلوت کے معنی میں ہو تو با بھی صلہ آ سکتا ہے اور الہ بھی صلہ آ سکتا ہے، اور ایسے ہی جب یہ گزرنے کے معنی میں ہو تب بھی اس کا استعمال الہ کے ساتھ یا با کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا استعمال سخریہ یعنی مذاق کے معنی میں ہو تب اس کا استعمال الہ کے ساتھ نہیں ہوتا، ہاں تو اس کا استعمال الہ کے ساتھ نہیں ہوتا، تو یہاں پھر الہ کے ساتھ کیوں استعمال کیا گیا، چونکہ مذاق کرنے کے معنی میں ہو تو سخریہ مذاق کے معنی میں ہو تو اب الہ سے متعدی نہیں ہوتا، تو اب الہ کیوں پھر خلو الہ شیاطینہم، اب خلو یہ اگر سخرو کے معنی میں ہو تب تو الہ کا کیا مطلب ہوگا، تو اس کا جواب دیا گیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ الہ جو ہے نا یہ انہا کا معنی یعنی پہنچانا، اس کے معنی کی تضمین کے لیے یہاں پر الہ پیش کیا گیا، یعنی ایک تو خلو کا معنی بھی مذاق کا معنی حاصل ہو جائے، اور الہ یہ صلہ ہے انہا کا، تو اب الہ تو انہا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر استعمال کر لیا تاکہ معنی انہا کی تضمین یہاں پر بھی ہو جائے، یعنی فعل ایک ذکر کیا ہے لیکن معنی دو فعل کا حاصل ہو جائے، اسے بولتے ہیں تضمین۔ تو اب ترجمہ اس کا
یہ ہوا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور اب جب اپنے سردار شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں. یہ تو خلو انفراد کے معنی میں یعنی تنہائی کے معنی میں کر دیا. تو بتا رہے من خلوت بفلان، تو یہ خلوت بفلان سے مشتق ہے، او الیہ و الیہ یعنی بفلان ہو یا الی فلان ہو. بفلان و الیہ ہا ضمیر فلان کی یعنی الی فلان، تو با بھی صلہ آتا ہے اور الا بھی صلہ آتا ہے. اس کا مطلب میں فلاں کے ساتھ تنہائی میں ہو گیا، فلاں کے ساتھ تنہائی میں ہو گیا، یعنی دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. با صلہ لائیں یا الا صلہ لائیں. نیچے دے بھی رہے کہ اس معنی سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ با کے ساتھ بھی متعدی ہو سکتا اور الا کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے. تو پتہ نہیں یہ کب بولا جاتا ہے اذن فرطت معه، جب کہ آپ اس کے ساتھ تنہائی میں ہو جائیں. ایک معنی ہو گیا. او من خلا کا ضمن، یہ خلا کا ضمن سے یہ مشتق ہے. تو خلا کا ضمن کب بولا جاتا ہے؟ تو بتانا ہے یعنی مذمت تجھ سے گزر گئی. اے ادا کا یہ تب بولتے ہیں جب کہ وہ تجھ سے دور، ادا کا جب تجھ سے وہ گزر جائے، وہ مزہ ان کا اور مذمت تجھ سے گزر جائے، یہ تب بولتے ہیں. تو اچھا جب خلو یہ تنہا کے معنی میں ہو تب تو ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہو بھی گیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے سرداروں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں. لیکن جب خلو کا معنی مزو ہوگا، ایک گزرنے کا معنی میں ہے نا دوسرا، تو اب اس کا پھر معنی کیا ہو جائے گا؟ تو نیچے دے رہے ہیں معنی ہوگا یعنی جاوزوا عن المؤمنین الواصلین الی شیاطینہم، یہ معنی ہوگا یعنی جب مومنین کے پاس سے ہو کر اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، مومنین کے پاس سے ہو کر یعنی گزر کر اپنے شیطان سرداروں کے پاس جاتے ہیں. تو یعنی گزرنے کا معنی لگ گیا. بتا وَمِنْهُ الْقُرُونُ الْخَالِيَةُ، اور اسی سے ہے الخالی یعنی خلا کا معنی ہے گزری ہوئی صدیاں، گزرے ہوئے زمانے. او من خلوت به، یا خلوت به سے مشتق ہے یعنی تیسرا معنی کون سا؟ سخریہ. اذا خلوت به کب کہتے ہیں؟ اذا سخرت منه، جب کہ آپ اس سے مذاق کریں. تو اعتراض یہ ہو جائے گا کہ الا تو اس کا صلہ نہیں آتا ہے جب یہ سخرو کے معنی میں. تو جب ادیا بِالا، اور الا کے ذریعے اس کو متعدی بنایا گیا لتضمینی معنی الانہا، معنی انہا یعنی پہنچانے کے معنی کی تضمین کے لیے، پہنچانے کے معنی کو متضمن کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب سخرو ذکر ہے لیکن انہا کا معنی بھی یہاں الا کی وجہ سے پیدا ہو گیا. تو اب اصل میں عبارت پھر کیا بن جائے گی؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، ایک عبارت. وَإِذَا مَضَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اس کا مطلب وَإِذَا جَاوَزُوا عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الْوَاصِلِينَ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہ ہوگا. اب جب مذاق کے معنی میں ہو تو اب بنے گی وَإِذَا سَخِرُوا مُنْهِيِينَ السَّخْرِيَّةَ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. ہاں کیا ہے؟ انہا ان سے یہ ہین السخریۃ الی شیاطینہم، اور جب یہ مومنین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مذاق کو اپنے سرداروں تک پہنچاتے ہوئے، یہ حال بن جائے گا. نیچے یہ بات دے بھی رہے ہیں. ہاں والمراد بشیاطینہم الذین ماطلوا الشیطان فی تمردہم، وہ بتا رہے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، شیاطینہم سے مراد الذین وہ ہیں، یعنی وہ ہیں کہ جو شیطان کے مشابہ اور مماثل ہیں فی تمردہم، اپنے سرکشی اور تمرد میں. تو اس کا مطلب جو شیطان کے مشابہ ہیں، تو یہاں مشبہ تو وہ کافر ہیں جن کے پاس یہ جاتے تھے، تو انہیں شیطان کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو شیطان سے تشبیہ دی گئی، اور شیطان کا جو لفظ ہے یعنی اسم، یہ اسم کا یہ استعارہ جو ہے مشبہ کے لیے کر لیا، تو استعارہ تصریحیہ بولیں گے اسے، استعارہ مصرحہ. ہاں اصلی کیا. اور اگر یہ ہاں تو اب بتا رہے ہیں کہ اور شیطان سے مراد وہ ہیں کہ جو وہ شیاطین سے مراد وہ ہیں کہ جو شیطان کے مماثل ہیں اپنی سرکشی میں. اب چاہے وہ ہم المظہرون کفرہم، وہ کافر ہوں کہ جو اپنے کفر کو ظاہر کرنے والے ہیں یعنی کھلم کھلا کافر ہوں،
تو بتا رہے کھلم کھلا چلو کافر مراد ہے. آپ دے رہے او کبار المنافقین، یا بڑے بڑے منافقین ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر پھر اعتراض یہ ہے کہ شیاطینہم، اگر شیطان سے مراد کھلے کافر ہیں تو اب ان شیطانوں کی اضافت ہم یعنی ان منافقین کی طرف کیسے گئے؟ منافقین کے شیطان اضافت کیسے؟ تو بتا رہے ہیں ایسے کہ کفر میں تو دونوں شریک ہیں، کیونکہ وہ بھی یہ منافقین بھی کفر میں شریک ہیں اور جن کے پاس یہ جاتے تھے وہ بھی کافر ہیں. تو بتائیں اضافت اسی ادنی سے مناسبت کی وجہ سے کر دی. وَإِضَافَتُهُمْ إِلَيْهِمْ لِلْمُشَارَكَةِ، اور شیاطین کی اضافت منافقین کی طرف یہ کفر میں شریک ہونے کی وجہ سے. تو بتا رہے ہیں ہاں شیاطین سے مراد یا تو کھلے کافر ہیں یعنی هم المظہرون کفرہم، او کبار المنافقین، یہ بڑے بڑے منافقین مراد ہیں. تو بڑے بڑے منافقین اگر مراد ہیں شیاطین سے تو یہ جو جا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ قائلین یعنی انا معکم کہنے والے صغارہم، یہ چھوٹے چھوٹے منافقین ہیں. اچھا اب یہاں سے ایک یہ بات ہے کہ جعل سیبویہ نونہ تارتن اصلیتن علی انہ من شیطان. تو یہ ہے کہ امام سیبوی یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کا نون کبھی تو اصلی کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں زائد ہے. اچھا یہ ترجمے سے میں یہ وجعل سیبویہ، اور امام سیبوی نے اس کے نون کو کبھی اصلی قرار دیا ہے علی انہ، اس بنیاد پر کہ من شیطان، کہ یہ شیطانہ سے ہے. اچھا شیطانہ میں نون اگر اصلی ہو گیا تو شیطان یہ فعال کے وزن پر ہو جائے گا. تو شیطانہ کا معنی آتا اذا بعد، وہ دور ہو گیا. فانہ بعید عن الصلاح، تو شیطان بھی تو یہ صلاح سے اور رحمت خدا بندی سے بالکل دور ہے. وَيَشْهَدُ لَهُ، اچھا یہ شیطان کا نون اصلی ہے اور یہ شیطانہ سے مشتق ہے. تو اس پر دلیل یہ دے رہے ہیں کہ مزید میں تشیطانہ آتا ہے، اس کا مزید تو دو تشیطانہ میں بھی نون اصلی ہے، اس پر دلیل ہے. وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُمْ تَشَیْطَانَ، اور اس پر دلیل نون کے اصلی ہونے پر دلیل عربیوں کا قول تشیطانہ ہے. وَأُخْرَى زَائِدَةً، یعنی وَجَعَلَ سِیبُویہ اخرى زائدتاً، امام سیبوی کبھی اس کے نون کو زائد قرار دیتے ہیں علی انہ، اس بنیاد پر کہ من شاطا، تو یہ شاطا سے مشتق ہے. اچھا شاطا سے مشتق ہو جائے گا تو پھر شیطان یہ فعلان کے وزن پر ہو جائے گا. تو الف نون زائدتان. اذا بطل، شاطا کا معنی تھا جب وہ باطل ہو گیا. تو بتا پھر نسبت کیا ہے؟ تو بتا شیطان کا ایک نام باطل بھی ہے نا، ومن اسمائہ الباطل، اور شیطان کے ناموں میں سے ایک باطل ہے. تو بتا ھذا نوع تقویت الاشتقاق، یہ دوسرے اشتقاق کی تقویت ہے کہ شاطا سے مشتق ہے. یہ نیچے دے دیا. ہاں قالوا انا معکم، جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور تمہارے ساتھ ہیں کس بات میں؟ تمہارے ساتھ ہیں بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، کس بات میں؟ تو صاحب بیضا بھی تفسیر کرتے ہیں ای فی الدین والاعتقاد، یعنی کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، دین اور مذہب میں تمہارے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. یعنی خاطب المؤمنین بالجملۃ الفعلیۃ والشیاطین بالجملۃ الاسمیۃ المؤکدۃ بان، مؤکدۃ بان، ان ہے نا ان، لانهم قصدوا بالاولى دعوى احداث الایمان وبالثانیۃ تحقیق ثباتهم على ما كانوا علیہ. تو یہاں پر ایک اعتراض ہوگا، اس اعتراض کا جواب ہے. اچھا اعتراض یہ ہے کہ یہ ہوا اعتراض کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. اچھا مومنین سے تو آمنا کہہ رہے ہیں، حالانکہ مومنین کو پتا ہے شک ہے ان کے ایمان میں اور وہ منکر ہیں ان کے ایمان کے. تو مومنین منکر ہیں تو ان سے کیا کہنا چاہیے تھا؟ قالوا اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، تاکید کے ساتھ کہنا چاہیے تھا. تو مومنین منکر ہیں اور متردد ہیں تو ان سے کلام بغیر تاکید کے، اور اپنے شیطانوں کے پاس، اور شیطانوں کو تو پتہ ہی ہے وہ کیوں شک کریں گے ان کے ایمان، وہ ان کے کافر ہونے میں. تو ان سے کہہ رہے ہیں انا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ غیر منکر ہے اور ان سے تاکید کے ساتھ. تو یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا
کہ مومنین سے آمنا کلام ہے، حالانکہ وہ منکر ہیں، وہ ہاں منکر ہیں، تو انہوں نے تاکید وہاں ترک کر دی، اور اپنے شیطانوں سے انا معکم کہہ رہے ہیں، تو یہ تو کلام غیر منکر کے ساتھ ہو گیا، اور یہ ایسا کلام غیر منکر کے ساتھ، اور اس میں تاکید بھی ان بھی ہے اور دوسری تاکید جملہ اسمیہ ہے، تو دو تاکید حالانکہ غیر منکر ہے۔ حالانکہ تقاضۂ بلاغت یہ ہے کہ تاکید منکر کے ساتھ ہو اور غیر منکر کے ساتھ سیدھا سادہ کلام ہو، تو پھر جواب کیا ہے؟ تو جواب پہلا یہ دیا ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جو کلام کیا تھا نا کہ آمنا ہم ایمان لے آئے، تو مقصد ان کا، تو یہ 3 جواب دیے ہیں مصنف نے، یہاں پر 3 جواب دیے ہیں۔ تو پہلا جواب کیا؟ پہلا جواب یہ ہے کہ منافقین نے مومنین سے جو آمنا کہا تھا، تو آمنا کہہ کر ان کے شک اور تردد کو ختم کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم صرف ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، بس ایمان کے ظاہر کرنے کا، بس ایمان کے موجود کرنے کا دعویٰ ہے کہ بس ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ شک کو دور کرنا مقصد نہیں ہے۔ جب شک کو دور کرنا مقصد ہی نہیں ہے تو بغیر تاکید کے کلام کافی ہے، صرف ان دعوے ایمان کرنا ہے، یہ آمنا سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور شیطان جب اپنے شیطانوں کے پاس جا رہے ہیں نا، تب انہیں یہ اندیشہ ہے کہ ہم شیطان اپنے بڑے بڑے سرداروں کے پاس تو جا رہے ہیں، کبھی وہ یہ نہ سمجھیں کہ تم ہمارے دین سے ہٹ کے مسلمان ہو گئے، تو انہیں یہ شک تھا، یہ ان کے دل میں یہ کھٹکا تھا، تو اب یہ ان کے پاس جا کے بول دیں نہیں یہ مت سمجھنا ہم تمہارے دین سے ہٹ گئے، انا معکم ہے تمہارے ساتھ، اللہ اکبر۔ تو یہ ہوا، تو پہلا جواب ہوا، یعنی وخاطب المؤمنین بالجملۃ الفعلیہ، یہاں پر یہ اعتراض ہوا کہ پہلا جملہ فعلیہ ہے بغیر تاکید کے ساتھ، اور انا معکم جملہ اسمیہ تاکید کے ساتھ، یہ منافقین، تو ایسا کیوں کیا گیا؟ حالانکہ یہ تو الٹا ہے۔ تو خاطب المؤمنین بالجملۃ الفعلیہ، تو صاحب بیضاوی نے جواب دیا کہ منافقین نے مومنین سے خطاب کیا جملہ فعلیہ سے، آمنا کہا، اور شیاطین سے خطاب کیا جملہ اسمیہ سے۔ کون سا جملہ اسمیہ؟ المؤکدۃ بإنا، جو انا سے مؤکد ہے، یعنی انا معکم۔ کیوں؟ تو 3 جواب ہے۔ لأنہم، پہلا جواب ہے اس لیے کہ منافقین نے قصدوا بالاولی، پہلے سے ارادہ کیا ہے دعوی احداث الایمان، ایمان کو ظاہر کرنے کا دعوی مقصود ہے صرف، وبالثانیۃ تحقیق صباتہم علی ما کانوا علیہ، اور ان معکم جو دوسرا جملہ اسمیہ ہے، دوسرے سے ان کا مقصود ہے اپنے برقرار رہنے کو ثابت کرنا، مقصود ہے علی ما کانوا علیہ، اس حالت پر جس پر تھے، یعنی منافقین کا مقصود اپنے برقرار رہنے کو ثابت کرنا ہے اس حالت پر جس پر تھے، یعنی جس حالت پر تھے اسی پر اپنے برقرار رہنے کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ یہ ایک جواب ہو گیا۔ اب دوسرا جواب کیا ہے؟ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ جہاں پر ایک رغبت ہوتی ہے نا، کوئی سچی رغبت، دلچسپی ہوتی ہے، تو وہاں کلام تاکید کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، تو ربنا اور اننا اور آمنا، تو یہ جو تاکید کے ساتھ ہم لائے نا، یہ سچی رغبت اور ایک دلچسپی ہے۔ تو یہ منافقین کو مومنین سے کیا دلچسپی ہوگی؟ کوئی نہ تو ایک عقیدے والے، ان کا عقیدہ الگ، ان کا عقیدہ الگ، لیکن اپنے جو ان کے سردار ہیں، شیاطین ہیں، ان سے انہیں رغبت تھی، تو وہاں تاکید کے ساتھ لیا کلام انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسے، لیکن مومنین سے سادہ کوئی عقیدہ نہیں ایک سا اور کوئی سچی رغبت نہیں، تو صرف آمنا کہہ دیا۔ تو یہ جواب دیا وَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَاعِثٌ، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ منافقین کے لیے کوئی باعث اور کوئی ابھارنے والا نہیں تھا، یعنی تاکید پر ابھارنے والا، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ من عقیدت، یعنی کہ عقیدہ ہونا، ایک ان کا عقیدہ الگ، ان کا عقیدہ نہیں، وصدق رغبت فیما، اور ان الفاظ میں
سچی رغبت کہ جن الفاظ سے مومنین سے خطاب کیا ہے، تو جن مومنین سے جن الفاظ سے خطاب کیا ہے یعنی آمنا، ان میں کوئی سچی رغبت نہیں تھی، کیونکہ مومنین سے کیا سچی رغبت ہوگی؟ سچی رغبت تو کافرین سے تھی نا، تو اس لیے ان معکم ان سے کہا۔ اچھا، دو جواب ہوئے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ مومنین کے پاس جا کر اگر ایمان کا دعویٰ تاکید کے ساتھ کہتے تھے نا، اننا آمنا اگر کہتے تو اس میں کمال ایمان کا دعویٰ ہو جاتا، اور یہ یعنی ہم مکمل مومن ہیں، کمال ایمان ہے ہمارے پاس، تو اگر یہ دعویٰ بھی کرتے نا تو مومنین تو حقیقت جانتے ہیں نا ان کی، تو مومنین یعنی مہاجرین و انصار مومنین ان کی اس بات کو قبول ہی نہ کرتے اور ان کی بات یہ رواج ہی نہیں پاتی۔ تو لیکن اپنے سرداروں کے ساتھ انہوں نے جو دعویٰ سرداروں کے پاس جو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو معیت کا دعویٰ ہے، تو انہیں یہ پوری امید ہے کہ وہ قبول کر لیں گے اور یہ ہمارا کہنا ان میں رواج پا جائے گا۔ تو جہاں توقع ہے رواج کی تو وہاں تاکید لے آئے، اور جہاں توقع ہی نہیں ہے تو وہاں کیوں لائیں گے؟ یہ تو تیسرا جواب ہی ہے۔ ولا توقع رواج ادعاء الکمال فی الایمان علی المؤمنین من المہاجرین والانصار، ولا توقع، اور منافقین کو کوئی توقع اور امید ہی نہیں تھی رواج ادعاء الکمال فی الایمان، کہ کمال ایمان کا دعویٰ کرنا یہ رواج پا جائے گا علی المؤمنین، مہاجرین و انصار مومنین کے درمیان، یہ کوئی امید ہی نہیں تھی نا۔ وبخلاف ما قالوه مع الکفار، برخلاف اس کے یعنی ان معکم کے کہ جس کو انہوں نے کفار کے ساتھ کہا، انہوں نے امید تھی کہ معیت کا دعویٰ ہمارے یہ قبول کر لیں گے ہمارے سردار، تو اس لیے یہاں تاکید کے ساتھ۔ تو یہ تین جواب ہوئے اعلیٰ طریق الاختصار، تینوں جواب یہ ہوئے کہ مومنین منکر ہیں اور یہ غیر منکر ہیں، تو مومنین کے ساتھ جو کلام ہے وہ معاف تاکید ہونا چاہیے، لیکن وہاں تاکید کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ وہاں ان کا ازالہ جو شبہ ہے اس شبہ کو زائل کرنا مقصود ہی نہیں ہے۔ تو پہلا جواب یہ ہوگا بلکہ اپنے ایمان کے احداث کا دعویٰ کرنا ہے، مطلب ازالہ تردد مقصود نہیں ہے بلکہ احداث ایمان کا دعویٰ مقصود ہے، وہ آمنا سے ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ترک تاکید یہاں جس طریقے سے عدم انکار کی وجہ سے ہوتی ہے ایسے ہی عدم باعث کی وجہ سے ہوتی ہے، تو کوئی باعث نہیں ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ عدم رواج اور عدم قبول کی وجہ سے ہوتی ہے کہ مسامع اسے رواج نہیں دے گا اور قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ تینوں جواب ہوئے۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں سے انما نحن مستہزئون، تو اس کی تین ترکیبیں ہیں، یعنی ایک تو یہ تاکید لما قبلہ، ایک تو ما قبل کی تاکید ہو سکتی ہے، او بدل من قبلہ یعنی ما قبل سے یہ بدل بھی ہو سکتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جملے مستانفہ ہو، اور جملے مستانفہ قیلہ ہوا اوجہ، جملہ مستانفہ ہی زیادہ اوجہ ہے، زیادہ اچھا ہے۔ اچھا، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے، یہ ما قبل کی ہی تاکید ہے جو ما قبل میں کلام ہے، یعنی اعتراض یہاں پر یہ ہوگا کہ انما نحن مستہزئون میں عطف کیوں ترک کر دیا، یعنی ترک عطف کر دیا، تو ترک عطف یہ تو کمال انقطاع کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ کمال اتصال کی وجہ سے، تو اگر تاکید یا بدل ہو تو یہ کمال اتصال ہے ما قبل سے، اس لیے چھوڑ دیا، اور اگر جملے مستانفہ ہو تو کمال انقطاع ہے، تو اس وجہ سے بھی عطف کو چھوڑ دیا۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ لأن المستہزئ بالشیء المستخف به مصر على خلافه، اس لیے کہ کسی چیز کے ساتھ مذاق کرنے والا جس چیز کو ہلکا سمجھا گیا ہو، اس چیز کو ہلکا سمجھا گیا ہو، اس چیز کے ساتھ مذاق کرنے والا یہ اس کے خلاف پر مصر ہوتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کو ہلکا سمجھ کر ایمان کے ساتھ مذاق کرنے والا وہ ایمان کے خلاف یعنی کفر پر اڑا ہوا ہے۔ تو اب
اچھا یہ عبارت کا مطلب کیا ہو گیا لأن سے کس کی دلیل ہے یہ؟ تو اس کی یہ دلیل ہے کہ تاکید بننا کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تاکید لما قبل، ما قبل کی تاکید ہے، تو ما قبل کی تاکید کا مطلب انا معکم کی تاکید ہے، تو ہم تو مذاق کر رہے تھے، یہ تاکید کیسے بن جائے گا؟ ہم مذاق کر رہے تھے، اور انا معکم کا معنی ہے کہ ہم مذہب میں تمہارے ساتھ تھے، تو یہ تو دو الگ باتیں ہو گئیں۔ تاکید تو سابق مضمون کی تاکید ہوتی ہے نا، تو اس سے تو دونوں باتیں یہ الگ الگ ہے، کہاں تاکید ہو رہی ہے؟ تو قاضی صاحب اسی کا جواب دے رہے ہیں، یعنی تاکید ہے یہ، کیوں کسی چیز کو ہلکا سمجھ کر اس کا مذاق اڑانے والا یہ اس کے خلاف پر، ہاں تو کیسے یہ علت بنے گا تاکید کی؟ بتا رہے انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے، تو یہاں مومنین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو مومنین کے ساتھ مذاق کرنا تو ایمان کے ساتھ مذاق کرنا ہو گیا، اور ایمان کے ساتھ مذاق کرنا تو یہ ایمان کی نفی ہو گئی، اور ایمان کی نفی یہ مستلزم ہے کفر پر مصر ہونے کو، تو بتا رہے یعنی ایمان کے ساتھ مذاق کرنا مصر علی خلافی، اس کے خلاف پر اڑا رہنا ہے۔ تو اب یہاں پر انما نحن مستہزئون یعنی ہم تو مذاق کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے ہی ساتھ، یعنی ہم مذاق کر رہے تھے، ہم کفر ہی پر مصر تھے، ہم تو تمہاری دین پر اڑے ہوئے تھے، تو انما معکم کا بھی تو یہ معنی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، تو پتہ چلا کہ انما نحن مستہزئون انما معکم کی ہی تاکید ہو سکتا ہے۔ اب او بدل منہ، یہ ما قبل سے یہ بدل ہے، تو بدل الاستعمال ہے، تو بدل الاستعمال کہتے ہیں جس کا مدلول مبدل من کے مدلول کا متعلق ہو، وہ بدل الاستعمال ہوتا ہے، تو مبدل من کے مدلول کا وہ متعلق ہے، تو انما نحن مستہزئون یہاں کیسے یہ ہو جائے گا؟ تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوا کہ ہم مذاق کر رہے تھے، یعنی کہ ہم کفر کو بڑا سمجھ رہے تھے، تو جس نے اسلام کو حقیر جانا تو اس نے کفر کو بڑا سمجھا، اور تعظیم کفر یعنی کفر کی تعظیم کرنا یہ ایسا معنی ہے کہ جو انا معکم کا متعلق ہے، کیونکہ انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہارے ساتھ کا مطلب تمہارے ساتھ ہوں گے تو کفر کی تعظیم کریں گے، تو یعنی متعلق نکلا، تو بدل الاستعمال کہنا بھی درست ہو جائے گا، یعنی انما نحن مستہزئون ہم مذاق کر رہے تھے، یعنی اسلام اور مسلمین کے ساتھ مذاق کرنا یہ حقیر سمجھنا، اور حقیر سمجھنے کا مطلب کفر کو عظیم سمجھنا، اور کفر کو عظیم سمجھنا یہ متعلق ہے انما معکم کا، کیونکہ جب تمہارے ساتھ ہوں گے تو تمہارے ساتھ رہنے کا مطلب تم کافر ہو، اور ہم بھی کافر، تو کفر کو عظیم سمجھیں گے، تو انما نحن مستہزئون یہ انما معکم کا بدل الاستعمال ہو جائے۔ وہی بتا رہے ہیں کہ او بدل منہ، یا انما نحن مستہزئون انما معکم سے بدل الاستعمال ہے، لأن من حقر الاسلام فقد عظم الکفر، جس نے اسلام کو حقیر سمجھا اس نے کفر کو بڑا سمجھا، تو عظیم جانا اور کفر کو عظیم سمجھنا انما معکم کا متعلق ہے۔ او استیناف، یا کہا گیا ہے کہ یہ جملہ مستانفہ، اور یہ اوجہ ہے، تو جملہ مستانفہ کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ سوال مقدر کے جواب ہے، تو سوال مقدر یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے شیطان جو تھے نا، انہوں نے سوال کیا کہ تم کہہ رہے ہو نا انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کہنا تمہارا اگر یہ صحیح ہے تو تم مومنین کے پاس جا کر کیا کرتے ہو، وہاں ایمان کا دعویٰ کیوں کرتے ہو، اور یہاں انا معکم کہہ رہے ہو؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ ارے کیسی بات کر دی، انما نحن مستہزئون ہم تو وہ مذاق کر رہے تھے۔ فکان الشیاطین قالوا لهم، تو جب شیاطین اور ان کے بڑے سرداروں نے ان سے کہا، لما قالوا جب یہ بولے، انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہے، تو جب یہ بولے ہم تو تمہارے ساتھ ہے، تو شیطانوں نے ان سے کہا، ان صح ذالک اگر تمہارا انا معکم کہنا یہ صحیح ہے، فما لکم توفقون المؤمنین وتدعون الایمان، تو کیسے مومنین کی موافقت کرتے ہو اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، وہاں کہ پھر کیوں جاتے ہو؟ فاجابوا بذلک، پھر اس سے جواب دیا ارے ہم تو مذاق کرتے ہیں،
والاستہزاء السخریۃ، اور استہزاء یہ مذاق کرنا ہے، والاستخفاف اور ہلکا سمجھنا ہے۔ یقال کہا جاتا حزأت و استہزأت، یعنی بمعنی واحد، دونوں ایک ہی معنی میں ہے، جیسے عجبت و استجبت، دونوں کا ایک ہی معنی کہ میں نے جواب دیا، قبول کیا۔ وَأَصْلُهُ، اور کہہ رہے ہیں کہ استہزاء کا اصلی معنی جو ہے الخفت، ہلکا سمجھنا، یعنی ہلکے کے معنی میں ہے۔ اور استہزاء من الحزء، یہ حزء سے مشتق ہے، اور حزء کسے کہتے ہیں؟ وہ القتل السریع، وہ تیزی سے قتل کرنا، یعنی تیزی سے قتل کرنے کو حزء کہا جاتا ہے۔ یقال کہا جاتا حزأ فلان، کہ حزأ فلان یعنی حزأ زید، کب کہا جاتا ہے؟ اذا مات علی مکانی، جبکہ وہ اپنی جگہ پر مر جائے، تو یہ سرعت موت سے کنایہ ہوتا ہے۔ ایسی کہا جاتا ناقتہ تہزأ بہ، اس کی اونٹنی اس کو لے کر چلتی ہے، یعنی مطلب کہ ای تسرع و تحفف، یعنی اس کو تیزی سے لے آتی ہے اور سبق روی کے ساتھ لے جاتی ہے۔ تو استہزاء یہ حزء سے مشتق ہے، تو حزء کا معنی تو تیزی ہے نا، تو حزء کا معنی تیزی سے قتل کرنا، تو بتا رہے پھر حزء کے معنی مذاق اڑانے کے بعد میں ہو گئے، کیونکہ مذاق اڑانے میں بھی اس شخص کی خفت ہوتی ہے جس کا مذاق اڑایا جائے، تو اصل اس کا استہزاء کا اصلی معنی تو وہ خفت ہی ہے، ہاں خفت اور تیزی کے معنی میں، لیکن مذاق اڑانے کے ہو گئے، مذاق اڑانے میں بھی خفت ہوتی ہے، جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کو ہلکا ہی جانا جاتا ہے، ورنہ تو مذاق کیسے اڑاتا۔